قرآن پاک میں ایک صورت ہے، صورت الحاقہ۔ انسان کے لیے سب سے خوفناک، خطرناک، دہشتناک، ڈرانے والی جو آیتیں ہیں نا وہ اس صورت کے اندر آئی ہیں، اور سب سے زیادہ خوفناک جو آیتیں ہیں ان کا ترجمہ اور مفہوم کیا ہے جو انسان کو ڈرانے کے لیے صورت الحاقہ میں اتاری گئی ہیں، ان کو ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ انسان ایک خواب میں چل رہا ہے، ایک نشہ، جیسے شرابی اور جو ہے نا وہ نشئی آدمی نشہ کر لیتا ہے نا، تو اس کو دنیا جہان کا پتہ نہیں ہوتا اور کیا ہو رہا ہے، اور جب اس کو جو ہے نا نشہ ٹوٹتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے وہ کتنا نقصان کر بیٹھا ہے۔ یہ خوفناک جو آیتیں ہیں نا یہ ہمارا دنیا کا نشہ اتار دیتی ہیں، یہ جو دنیا کا نشہ ہمارے اوپر سوار ہے نا، یہ آیتیں ہمارا یہ نشہ اتار دیتے ہیں۔ یہ وہ آیتیں کیا ہیں؟ ان کا مفہوم یہ ہے کہ کاش میں نے اپنے لیے آخرت میں کوئی سامان بھیجا ہوتا، کاش میں نے آخرت کی تیاری کی ہوتی، کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش مجھے ہمیشہ کے لیے موت آ جاتی، کاش میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جاتا، کاش میرا حساب کتاب نہ لیا جاتا، میں ایسے دوست نہ بناتا جن کی وجہ سے آج میں اس مصیبت میں گرفتار ہوں، کاش میں اللہ کا کوئی شریک نہ بناتا، کاش میں دنیا، پیسہ، دولت اس کو سب کچھ نہ سمجھ لیتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں اللہ کا حکم مان لیتا، کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتا، کاش میں لوگوں کا حق نہ مارتا، کاش میں ظلم نہ کرتا، کاش میں ظالم نہ بنتا، کاش میں ایسا نہ کرتا، کاش میں زنا نہ کرتا، کاش میں برائی نہ کرتا، کاش میں نماز نہ چھوڑتا۔ یہ سارے ان آیتوں کے مفہوم ہیں کہ انسان اپنی ہاتھ کی انگلی کو چبانا شروع کرے گا اور پورا ہاتھ کھا جائے گا، اب اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ اپنے پورا بازو کھا گیا ہے۔ اتنی حسرت، اتنی دفعہ وہ کاش کہے گا اور ایک ایک اس کو اپنی زندگی کا لمحہ یاد آئے گا۔ اور جب آپ ان آیتوں کو پڑھتے ہیں اور بیٹھ کر آپ اپنی زندگی میں ایک دفعہ اس کی مشق ضرور کریں اور یوں کہا کریں کہ کاش میں اللہ کا نافرمان نہ بنتا، کاش میں دین اسلام پر عمل کر لیتا، کاش میں اپنی زندگی کو تباہ نہ کرتا، کاش میں نیکی نہ چھوڑتا، کاش میں برائی میں نہ پڑتا، کاش میں برے دوست نہ بناتا، کاش میں اللہ کی نافرمانی نہ کرتا، کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہلے نمبر پر رکھتا۔ تو یہ بیٹھ کر اپنی ایک ایک گناہ کو یاد کریں، اپنی ایک ایک نیکی کو ضائع ہونے کو یاد کریں، اپنی ایک ایک حسرت کو یاد کریں۔ جو بندہ اس دنیا میں ان حسرتوں کو اپنی زندگی میں دہرا لے گا اور پھر وہ اپنی زندگی کو درست کر لے گا، پھر آخرت میں وہ اپنی ان حسرتوں کو ان سے بچ جائے گا اور اللہ پاک اس کو کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ حسرت ہونی ہے، ایک دفعہ ضرور ہونی ہے۔ اگر ہم دنیا میں یہ حسرتیں کر لیں گے اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے تو یہ دنیا کی حسرتیں جو ہے نا ہمیں آخرت کی حسرتوں سے بچا لیں گی، ورنہ آخرت میں یہ حسرتیں ہوں گی اور پھر ہماری بچت کہیں پہ بھی نہیں ہو سکے گی۔